اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے گئے سفر کے حج کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کا نفلی حج ہے، 300 دینار آپ کے پاس ہیں۔ آپ کوفہ کے اندر پہنچے، آپ کے رفقا ساتھ ہیں، ساتھی ساتھ ہیں، تو 11 لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک گروپ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے۔ کوفہ کے اندر پہنچے تو خریداری کرنی تھی، باقی سامان خریدنا تھا، وہ خریداری کرنے لگے تو آپ نے بھی خریداری کی۔ شام کا ٹائم ہوا تو تھوڑے تھک گئے اور تھک کر جھیل کے پاس جا کر تھوڑا آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے، نقاب پوش، برقع پہنا ہوا ہے، نقاب اوڑھا ہوا ہے، اور مردہ بھینس پڑی ہے تو خنجر سے مردہ بھینس کا گوشت کاٹنے لگی۔ کاٹ کر تھیلے میں ڈالا اور فٹافٹ دوڑ لگا دی اس نے۔ اب جاسوسی منع ہے، لیکن آپ نے خیال کیا کہ شاید یہ عورت پتہ نہیں کن کو کھلاتی ہے، کسی مسلمان کو کھلاتی ہے، کسی مسلمان کو بیچتی ہے، کسی لوگوں کو بیچتی ہے۔ آپ نے اس کا پیچھا کیا تو وہ عورت کوفہ کی تنگ گلیوں میں پہنچی اور دروازہ کھولا اور گھر کے اندر پہنچ گئی۔ گھر کے اندر جیسے پہنچی تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیچھے دروازے کے، انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب دروازے کے پاس سے، دروازے پاس جیسے پہنچے وہ عورت گھر میں انٹر ہوئی تو بچیاں دوڑی ہوئی آئیں اس کے پاس۔ امی آج کیا لے کر آئی ہو؟ کیا کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی ہو؟ تو ماں کی آنکھوں سے آنسو، ماں کہنے لگی بیٹی مجھے پتہ ہے کہ حرام گوشت نہیں کھا سکتے، مردار کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا، حضور نبی رحمت نے فرمایا کیا کہ جب حالت اتنی خراب ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، گرنے کا خطرہ ہو، تو جان بچانے کے لیے بندہ کھا سکتا ہے۔ میری بیٹی میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا والد وفات پا گیا، تم یتیم ہو گئی، اب میرے پاس سوائے اس کے کہ مردہ بھینس کے گوشت کے اور کچھ نہیں تھا، میں تمہارے لیے لائی ہوں، تم یہ کھا لو۔ حضرت مالک بن دینار دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں گفتگو ان کی، اور جب اس نے یہ بات کی کہ ہم سید زادیاں ہیں، سید گھرانہ ہیں، اور ہم صدقہ خیرات نہیں لے سکتی، اس لیے بس یہ کام یا تم جان بچانے کے لیے کھا لو۔ مالک بن دینار نے جب یہ سنا کہ سید زادیاں ہیں تو چیخ نکل گئی، دروازہ زور زور سے بجانے لگے، اور دروازہ بجا کر عرض کرنے لگے، دروازہ کھلا، پوچھا کون؟ کہہ لیں گے میں حضور کا غلام ہوں۔ آپ نے 300 دینار نکالے اور سید زادی کے سامنے کہنا میرے اوپر مہربانی کرو، میرے اوپر، کہ یہ 300 دینار تم رکھ لو، اپنے گھر کا خرچ چلاؤ۔ یہ نفل حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس نے کہا سید زادی نے کہ تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، لے جاؤ اپنے پیسے۔ حضرت مالک بن دینار نے گھٹنے زمین کے اوپر ٹیک دیے، ٹیک کر منت سماجت کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے وہ پیسے پیش کیے۔ اس نے پیسے رکھ لیے، مالک بن دینار واپس آئے، ساتھیوں نے کہا چلو حج کرنے کے لیے۔ آپ کہنے لگے مجھے حج پہ نہیں جانا، مجھے حج پہ نہیں جانا۔ کہنے لگے کیوں؟ آپ فرمانے لگے کہ یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، تم لوگ جاؤ، میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اب 10 رفقا چلے گئے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس گھر کے اندر آ گئے۔ اب گھر میں بے چین ہیں، گھر میں وہ مناسک کے حج کے دن آئے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج کے دن آئے، تو مالک بن دینار گھر میں سوچتے کہ میرا رفقا آج تو مینا کے اندر ہوں گے، آج تو مزدلفہ میں ہوں گے، آج تو آب زمزم کے مزے لے رہے ہوں گے، آج تو حضور کے روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہوں گے، آج تو انہوں نے حج کر لیا ہوگا، آج تو عرفات میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی ہوگی۔ یہ گھر میں روتے رہے، یہ یاد کر کے کہ وہ لوگ حج پر پہنچ گئے، آج مینا میں ہوں گے، آج مزدلفہ میں ہوں گے، آج حضور کے روضہ اقدس کے اوپر ہوں گے، یہ گھر میں یاد کر کے روتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد قافلہ واپس آیا، پتہ چلا آپ کو کہ میرے احباب، میرے یار، میرے دوست واپس آ گئے، ملنے کے لیے گیا۔ ایک حاجی کا دروازہ بجایا، جیسے دروازہ بجایا حاجی باہر نکلا، آپ نے اس کو مبارکباد دی، حاجی ناراض ہونے لگا۔ حاجی ناراض ہو کے تو کہتا مالک بن دینار اتنا بڑا عالم ہو کے، اتنا بڑا صوفی ہو کے جھوٹ بولتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کیا جھوٹ بولا، میں نے کون سا جھوٹ بولا؟ تو وہ حاجی کہنے لگا تو نے کہا میں نے حج پہ نہیں جانا، اور حج میں ہمارے سے آگے آگے آ رہا تھا، تو ہم سے بھی آگے آگے حج کے اندر تھا، اور تو ہماری اس وقت بات ہی نہیں سنتا تھا، حج میں آگے آگے ہم سب سے آگے تھا۔ انہوں نے کہا یار میں حج پہ نہیں گیا۔ انہوں نے کہا نہیں تو حج میں تھا، تو ہمیں مبارکباد دینے آیا، وہاں تو نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ دروازہ بند۔ دوسرے حاجی کو ملنے کے لیے گئے، اور جب دروازہ بجایا حاجی کو مبارکباد دینے لگے، اس حاجی نے بھی یہی کہا
मालिक बंदे के पास अगर सवारी बड़ी आ जाए, बंदे के पास अगर एहराम अच्छा आ जाए तो अपने दोस्तों को भूल तो ना जाए। अपने दोस्तों की उन्होंने कहा बात क्या हुई? कहना जब हम हज करने के लिए गए तो हम तुझे बुलाते थे, तू तो बड़ी सवारी के ऊपर सवार था, तू तो हमारी बात ही नहीं सुनता था। अल्लाह माजरा क्या है? मालिक बिन दिनार परेशान, मालिक माजरा क्या है? और एक बुजुर्ग भी गए हुए थे, रबी बिन असलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब रबी बिन असलम हजरत मालिक बिन दिनार उनसे मिलने के लिए गए, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए गए तो रबी बिन असलम गिला करने लगे, मालिक तूने मुश्किल में डाल दिया मुझे। मैंने कौन सी मुश्किल में डाला? उन्होंने कहा याद कर, तुझे याद नहीं है रोज़ा रसूल पर हम इकट्ठे थे और रोज़ा रसूल पर तूने मुझे अमानत दी। क्या अमानत? ये थैली पैसों की भरी हुई मुझे देकर चला गया और मैं संभाल संभाल के थक गया हूँ, अपनी थैली पकड़ ये ले। उसने थैली थमाई, मैं परेशान, मैं हैरान, मैं परेशान। मैं घर में वापस आ गया, इशा की नमाज पढ़ी, सो गया। मालिक माजरा हल कर दे, मालिक राज जाहिर कर दे, मालिक मुश्किल आसान कर दे, ये माजरा क्या है? कहने लगे मेरी आंख लगी, आंखें बंद हुई तो मदीने वाला मेरे ख्वाब में तशरीफ़ ले आया। हुजूर तशरीफ़ लाए, मेरे ख्वाब के अंदर आका तशरीफ़ लाए। और जब हुजूर तशरीफ़ लाए मैं हुजूर के गले लग गया, हुजूर के पाँव छूने लगा, हुजूर के हाथ छूने लगा। या रसूलल्लाह माजरा क्या है? या रसूलल्लाह माजरा क्या है? मेरे आका फरमाने लगे मालिक और मैं कितने गवाह भेजूं, कितने गवाह भेजूं, कितने गवाह भेजूं कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया। थैली खोल के देख ले, थैली खोल, तूने 300 दिनार दिए थे ना, हमने 600 करके तुझे वापस कर दिए हैं, 600 करके वापस कर दिए हैं। से मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरे आका ने फरमाया मालिक बिन दिनार अब तू मदीना आ जाना, तू मक्के आ जाना, तू हज कर या ना कर, अल्लाह ने फरिश्ता पैदा कर दिया, कयामत तक तेरे लिए हज ही करता रहेगा। वो कयामत तक तेरी तरफ से क्या करता रहेगा? हज करता रहेगा। जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर कर दे, जो किसी मुसलमान की तकलीफ दूर कर दे, अल्लाह घर बैठे हज का सवाब अता करता है। तो जो मुश्किलात खड़ी करे फिर मुसलमानों के लिए, मुश्किलात को खड़ी करते हुए तकलीफ़ का बायस बने, मुश्किलात खड़ी करते हुए परेशानी का बायस बने, किसी को अजियत का बायस बने, तो सोचे फिर उसकी कितनी पकड़ होगी, अल्लाह उस पर कितनी गिरफ्त करेगा। तो आसानियाँ पैदा करे, घर बैठे भी हज का सवाब मिल सकता है, वहाँ नहीं पहुँच सकते। हाँ, जिन पर हज फ़र्ज़ हो चुका है वो फिर देर ना करे, वो फिर पहुँचे वहाँ पर। क्यों? हज जब फ़र्ज़ हो जाए फिर देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या हो जाना चाहिए? वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ज़िंदगी में एक दफ़ा हज को क्या किया गया? मुसलमान पर, मोमिन पर फ़र्ज़ किया गया। अल्लाह हमें निभाने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन व खुदावन बिल्लाह।